چاہنے والوں میں ہے، نہ اللہ کے ماننے والوں میں ہے، نہ اللہ کے جاننے والوں میں ہے، نہ اللہ کے دوست۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دوست بنا لے اور جس کو چاہے دشمن، جس کو چاہے اپنا بنا لے اور جس کو چاہے اپنا غیر رکھے، جس کو چاہے وہ اپنا محبوب بنا لے، اپنا یار بنا لے، جس کو چاہے وہ غدار بنا لے۔ تو دنیا میں بہت سارے غدار بھی ہیں، نہ چاہنے والے بھی ہیں، اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہیں، نہ جاننے والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ بھی اللہ کے دشمنوں میں ہیں۔ اور اس وقت سب سے بڑا دشمن جو ہے اللہ کے دشمنوں میں، صرف مسلمان کے دشمنوں میں یہودی ہیں، جو پوری دنیا میں امن خراب کرنے کے اور اسی طریقے سے بد امنی پھیلانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شمار فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دوستوں میں شامل رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا دیا، اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیا، اسی طرح اللہ نے اس دنیا میں بہت سارے جس طرح مخلوقات بے شمار پیدا فرمائی ہیں، رستے بھی بے شمار پیدا فرمائے ہیں۔ جو اپنے لیے رستہ پسند فرمایا، جو طریقہ زندگی اللہ کو خود پسند تھا، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے منتخب رکھا، اس کا نام دین اسلام ہے، وہ ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں، جو سب سے پسندیدہ ہے وہ مسلمان ہیں، جن میں اللہ نے ہمیں آپ کو شامل رکھے ہیں۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے بہت سارے لوگوں کو طریقے عطا فرمائے ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ برحق تھے، کچھ لوگوں کے اپنے من گھڑت تھے، لیکن طریقے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی اپنے لیے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے، وہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات جو ہماری سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنا دیا، دین اسلام پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں مختلف نظام بنائے ہیں۔ ان نظام کو سمجھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے یا ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں مکلف بنا دیا کہ تم نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو کام اللہ کا تھا وہ اللہ نے فرما دیا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم سے محبت فرمائی، ہمیں دین اسلام کا طریقہ زندگی عطا فرما دیا جس پہ ہم چلتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں مکلف بنائے ہیں کہ تم نے اس دین کو، اس طریقہ زندگی کو سیکھنا ہے، اور یہ آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آزمائش نہ دیتے تو پھر مسلمان اور کافر بنانے کا فائدہ ہی کیا؟ پھر اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ ہمیں جنت تھی، ہمارے آباء و اجداد یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام جنت میں مزے کی زندگی گزار رہے تھے، آج ہم بھی مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہی کیا تھی اللہ کو یہاں بھیجنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے، اپنی شوق سے، اپنی محبت سے مجھ اللہ کو، مجھ خدا کو کون مانتا ہے، میری کون مانتا ہے، میری عبادت کون کرتا ہے، میرے طریقہ زندگی کی کون سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ سب کو اللہ مسلمان بنا دیتے، یا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ اللہ رب العزت سبھی کو کافر بنا دیتے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی مرضی سے، محبت سے، اپنی چاہت سے ہمارے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ اس وقت ہم سب کے سب اسی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون
محبت سے اور کون اپنی چاہت سے میرے راستے پہ چل رہا ہے اور اس دین کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو سیکھنے کے جو فضائل رکھے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ سب سے پہلے شریعت مطہرہ کا جو حکم نازل ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ تم نماز پڑھو، تم حج کرو، چونکہ حج پہلے بھی ہو رہی تھی، نماز کا حکم پہلے سے بھی تھا، یہودی بھی نماز پڑھتے تھے، عیسائی بھی نماز پڑھتے تھے، باقی دیگر عبادات بھی تھیں، پہلے زمانوں میں پہلی اقوام میں زکوٰۃ کا نظام بھی تھا، لیکن ان دینوں میں کہیں سختی زیادہ تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں سختی بہت زیادہ تھی کہ اگر کپڑے پہ نجاست لگ جاتی ہے دھونے کی اجازت نہیں تھی، کپڑے کو وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ نماز کا حکم وقت ہو جاتا تو اپنے اس جگہ پہ نماز جہاں پہ وہ ہے نہیں پڑھ سکتے تھے، لوٹ کے واپس اپنے مصلی میں آنا پڑتا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے ایک جگہ پہ کھلے میدان میں رکھنی پڑتی تھی، آسمان سے بجلی آ کے اس کو اچک لیتی، آسمانی بجلی اس کو کھا جاتی تو یہ قبول ہے، نہیں کھاتی تو یہ مردود ہے، بندہ ذلیل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح بعض جانوروں کے گوشت ان کے اوپر سخت حرام تھے، ہفتے کے دن ان کے لیے شکار ممنوع کر دیا گیا تھا، نمازوں کے اوقات متعینہ تھے، اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے تھے، مختصر اوقات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری سختیوں کو دین اسلام میں ختم فرما دیا، ساری پابندیوں کو ختم فرما دیا، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں وہ بہت زیادہ نرمی تھی، اتنی زیادہ نرمی تھی کہ حد سے زیادہ وہ لوگ آگے گزر جاتے تھے۔ اس کی کئی ساری قرآن و حدیث سے مثالیں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں چلنے والوں کو نہ زیادہ سختی عطا فرمائی کہ نماز کا وقت ہو گیا، وقتی طور پہ نہیں پڑھ سکا تو لمبا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر نماز پڑھ لے تو نماز قبول ہے، اس سے تاخیر کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر زہر کی نماز ہے یا جمعہ ہے، وقت شروع ہوا بالفرض 11:55 رہی، اب یہ چلا وقت عصر تک۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک افضل وقت ہوتا ہے، ایک مکروہ وقت ہوتا ہے، تو پہلے ہی وقت میں پڑھ لینا افضل ہے، زیادہ تاخیر کرنا جان بوجھ کے مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ آخری وقت میں کوئی بندہ نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز میں اپنے وقت میں بندہ نماز پڑھ لے ثواب زیادہ ملے گا۔ آخری وقت صبح فجر کی اذانوں سے 10 منٹ پہلے تک بھی کوئی نماز پڑھنا چاہیے عشاء کی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ نماز، جبکہ پہلے شرعیتوں میں سہولت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام عطا فرمائے ہیں اور ان نظام کو سیکھنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا حکم یہ نازل نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، جبکہ پہلے شرعیتوں کے اندر بھی نماز کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حج کرو، پہلے شرعیتوں کے اندر بھی حج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ دو، پہلے شرعیتوں کے اندر بھی زکوٰۃ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادات کا حکم نہیں دیا جن کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی وحی عرش الہی سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر یہ نازل فرمائے، اقرأ پڑھیے، یعنی دین کو سیکھنا اور دین کی معلومات کا حاصل کرنا اور دین کے بارے میں آگاہی رکھنا یہ ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم جو ہی دنیا کے اندر قدم رکھو، تمہاری پیدائش دنیا کے اندر ہو گئی، تم آتے ہی اللہ کی عبادت شروع کر دو، نہیں۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ جب تم بالغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہارے اوپر نماز جیسی اہم عبادت بھی فرض نہیں ہے۔ ایسا ہی آپ جانتے ہیں مسئلہ، جب تک تمہارے پاس ایک مقررہ نصاب پیسوں کا نہیں آ جاتا تمہارے اوپر حج واجب فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، قربانی تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، دیگر عبادات جس کا تعلق بدن سے ہے یا مال سے وہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی واجبات اور فرائض ہیں کہ جب بندے کو مال عطا کیا جاتا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے زمین عطا فرمائی ہے، آپ زمین کو کاشتکاری میں لے کر آتے ہیں، اس میں فصل اگاتے ہیں، خود فصل اگاتے ہیں،
دہان اگا لیں آپ، یا آپ گندم اگا رہے ہیں، آپ تلی اگا رہے ہیں، باجرہ اگا رہے ہیں، یا بیچنے کے لیے آپ چارہ اگا رہے ہیں، جیسے مکئی ہے، جوار ہے، اس قسم کا چارہ آپ اگا رہے ہیں، تو شریعت نے کہا ایک لیمٹ ہے تمہارے پاس، اس لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے تمہارے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اس لیمٹ سے تم گزرو گے تو تمہارے لیے مال کے حقوق واجب ہو جائیں گے، تمہاری زکوٰۃ تمہیں دینا پڑے گی، تمہارا عشر تمہیں ادا کرنا پڑے گا، لیکن ایک مقررہ نصاب ہے، ایک مقررہ حد ہے، اس سے ہم کراس کریں گے تو پھر ہمارے اوپر یہ حکم لاگو ہو جائے گا۔ لیکن جو دین کا سیکھنا ہے وہ جو ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں آپ کو دین کا سیکھنا فرض کر دیا گیا، فرمایا کہ دین کا حاصل کرنا، دین کے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک روایت میں فرمایا کل مسلم، ہر مسلمان پہ، اور دوسری روایت میں فرمایا وہ مسلمتن، ہر مسلمان عورت پہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج واجب اور فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ دین کا علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہے۔ اس سے اگر کوتاہی کریں گے، دین کو نہیں سیکھیں گے، نہ سیکھنے کا گناہ الگ ہوگا، اور دین کے اوپر نہ سیکھنے کی وجہ سے عمل نہ کرنے کا گناہ الگ ہوگا، اور بد عملی کا وبال الگ ہوگا، تین نقصان ہوں گے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نماز چھوڑیں گے تو گناہ ہے۔ بس یاد رکھیں، اگر دین کے معاملے میں دین کے احکامات کو، دین کی ضروری معلومات کو نہیں سیکھیں گے، نہ سیکھنے کا گناہ بھی ملے گا، کوتاہی کا گناہ بھی ملے گا، بد عملی کا وبال بھی دنیا و آخرت میں ہوگا، جس کا اندازہ آج پوری امت مسلمہ لگا رہی ہے۔ جب سے امت مسلمہ نے اپنے گھر میں دین کو پڑھنا اور پڑھانا چھوڑا ہے اور اپنے مذہبی تعلیمات سے کنارہ کشی کی ہے، تب سے آج تک امت مسلمہ اقوام عالم کے سامنے ذلیل ہوتی جا رہی ہے، پٹ رہی ہے، مار کھا رہی ہے، ذلت کی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ ہمارے مسلمان بچے یہودیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور قطاروں میں کھڑے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھوک اور نوالے کو ترس رہے ہیں، زندگی کو ترس رہے ہیں، گھروں کو ترس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے ان ضروری مسائل کو سیکھنا، ان پہ عمل کرنا، ان کو پڑھنا چھوڑ دیا جو ہمارے ذمہ نہ صرف واجب تھے بلکہ فرض کے درجے میں تھے۔ مثال کے طور پر جہاد کرنا ہمارے لیے اس وقت فرض اور واجب ہو جاتا ہے جب کافر ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں، کسی ایک قوم کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا فرض بھی ہے، لیکن اس فرض سے پہلے جہاد کی تعلیم کو حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ امت المسلمہ نے اس فرض کو چھوڑا، آج مار کھا رہی ہے۔ غزہ اور فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ غزہ اور فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ غزہ فلسطین میں مسلمانوں کے بچے بیکاریوں کی طرح اپنے ہاتھ میں کاسے اٹھا کے نہیں پھر رہے۔ قسم پرسی کے عالم میں نہیں ہے؟ کیا ہم جرم وار نہیں ہیں؟ کیا صرف غزہ کے مسلمان مظلوم ہیں؟ یاد رکھنا ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری باری آئے ہم تیاری کر لیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور تیاری کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بندوقیں اٹھا لیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ٹریننگ شروع کر دیں۔ تیاری یہ ہے کہ آپ کے اوپر جب جہاد کا فریضہ فرض ہوگا تو آپ کو اس جہاد کی تعلیمات کو حاصل کرنا فرض ہوگا۔ اس سے پہلے کہ مار کھائیں آپ ان مسائل کو سیکھ لیں، ان فضائل کو حاصل کر لیں، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ جب ضرورت آئے تو افواج پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے بچے کھڑے ہوں، اور مجاہدین اسلام کے ساتھ بھی ہمارے بچے کھڑے ہوں، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تن بندھن کی بازی لگانے والے ہوں۔ مبادا کہ وہ وقت آئے کہ جب ہمیں اس بات کی ضرورت پیش آئے کہ
کہ ہمارا پاکستان یا وہ وقت آئے کہ ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں ایک قوم اور منظم مضبوط قوم کی ضرورت پیش آئے، ہم اپنے جوان پیش نہ کر سکیں، ہمارے یہ بچے ممی ڈیڈی ہو کر، ہمارے یہ بچے بزدل ہو کر بھاگتے پھر رہے ہوں، سر چھپاتے پھر رہے ہوں، اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہوں، اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے ہم اس فریضے کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ہم دین کے نظام کو سمجھنے کے لیے دین کو پڑھنا شروع کر دیں، دین کو سیکھنے کے لیے دین کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی ہے، اقرأ پڑھیے، اقرأ پڑھیے، اقرأ پڑھیے، تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا اقرأ، 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اقرأ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں امی ہوں، اور امی ہونا آپ کی صفت ہے تاکہ قیامت تک کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے، تو مستشرق اور مشرک اور کافر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ وہ نبی ہے کہ تمہارے نبی کو کسی نے تعلیم دی ہے۔ نبی کا استاد بھی اللہ ہے اور نبی خود معلم اعظم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت ہے، لیکن جاہل رہنا اور امی ہونا ہمارے لیے بہت بڑا عیب ہے، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں تجاہل برتنا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان دنیا میں ذلیل اور خائب اور خاسر ہو کے رہ جاتا ہے، جیسے آج ہم اقوام عالم کے سامنے ہو رہے ہیں۔ دین کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں دین کا ماحول دینا بہت ضروری ہے۔ مدارس کی تعلیم، مکاتب کی تعلیم فرض اور واجب ہے، سکول کی تعلیم فرض واجب نہیں ہے، ایک مستحب درجے کا عمل ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم واجب نہیں ہے، ایک مستحب درجے کا ایک وہ قابلیت والا عمل ہے، فائدہ دینے والا عمل ہے۔ لیکن جو مدرسے کی تعلیم ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو حدیث کی تعلیم ہے اور دین کے نظام کی جو تعلیم ہے، اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فقہا فرماتے ہیں جو تمہارے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے کہ نہیں بتائیے؟ نماز فرض ہے، سارے جانتے ہیں، ہم نے جان لیا۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، سارے جانتے ہیں۔ کئی معاشرے میں نماز نہ پڑھنے والے لوگ ہمیں ملتے ہیں، جمعے میں ایسے کئی نمازی ہوتے ہیں صرف جمعہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گناہ ہے، وہ بھی سمجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا معافی مل سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے، اس کے متبادل بھی ہے، آپ قضا کر لیں، کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے قضا کر لیں، گناہ ملے گا لیکن معافی کی امید ہے۔ قضا نہیں کر سکے، آپ آخری عمر میں پہنچ گئے، آپ نماز قضا کرنا چاہتے تھے، بیمار ہو گئے، موت کے دہانے میں پہنچ گئے، آپ وصیت لکھ دیں میرے وارثین میرے مال سے اتنی نمازوں کو فدیہ دے دیں، معافی کی صورت نکل سکتی ہے۔ مرتے وقت سچے دل سے توبہ کر لیں، بغیر فدیہ قضا کہ وہ چاہے جس کو معاف کر دے، وہ قادر مطلق ذات ہے، معاف فرما دے، معافی مل سکتی ہے۔ لیکن ذہن میں رکھنا اگر دین کو نہیں سیکھیں گے اور دین کو نہ سیکھ کر بدعملی کا مظاہرہ کریں گے، یہ بات قابل معافی نہیں ہے۔ اس کی سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ ایسا جاہل انسان جو بے عمل ہو، بد دین ہو، اس کی معاشرے میں اللہ تعالیٰ عزت اتنی گرا دیتے ہیں کہ گھر کے بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ آخرت کا وبال تو بعد کے، ایک جاہل انسان کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ آج کل تو جانوروں کی بھی عزت ہے، جانوروں کی بھی قیمت لگ رہی ہے۔ یہ گدھا عام ہے، دیسی گدھا ہے، وہ بھی 50,000 میں بک رہا ہے۔ یہ گھوڑا عام ہے، وہ بھی 2.5 لاکھ میں بک رہا ہے۔ یہ عمدہ گدھا ہے، 2.5 لاکھ میں بک رہا ہے۔ یہ عمدہ گھوڑا ہے، 5 لاکھ سے 25 لاکھ میں گھوڑے بک رہے ہیں۔ اور سپورٹ والے گھوڑے جس سے لوگ کھیل کرتے ہیں اور ان کو میدانوں میں لے کر جاتے ہیں، ان کی تو 50 لاکھ کی قیمت لگتی ہے، تو گھوڑے کی بھی قیمت لگ رہی ہے۔ آج کا انسان جاہل ہو کر اپنی قیمت گنوا بیٹھا، اتنی قیمت گنوا بیٹھا کہ گھر کی بیوی بھی اس کی عزت نہیں کرتی، گھر کے بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ معاشرے میں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اپنا دین نہ سیکھنا اور پھر بدعملی کا مظاہرہ کرنا، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل فرماتے ہیں۔ دین جو چیز ہم پہ فرض ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز اگر فرض ہے تو نماز پڑھنا صرف فرض نہیں ہے، بلکہ نماز سیکھنے کے ساتھ نماز کے احکامات، جس سے نماز ہوتی ہے، جس سے نماز ٹوٹتی ہے، کن حالات میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ آج مجمع میں کھڑا کر لوں کہ آپ بتا دیں کھڑے ہو کر کہ نماز کے جو میں نے 3 عنوان دیے ہیں کہ نماز
جو ہے فرض ہونے کے بعد کن چیزوں سے نماز جائز ہوتی ہے، کن سے فاسد ہوتی ہے، اور کب نماز ٹوٹتی ہے اور کب نماز ٹھیک ہوتی ہے، آپ ان کے مسائل بتا دیں، آپ میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ہاں جس نے مدرسے میں پڑھا ہو، تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہو، وہ بتا سکے گا، اور وہ 10 بندوں میں 2 بندے یا 1 بندے ملیں گے۔ یہ مولویوں کو اور تبلیغی جماعت والوں کا کام نہیں ہے، جو مسلمان گھرانے میں زندہ اور پیدا ہو گئے ہیں ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ میرا مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا طالب العلم فریضۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہے ہیں ہر مسلمان ہر علم کا حاصل کرنا، یعنی دین کے فرائض اور واجبات کے علم کا حاصل کرنا، فرمایا یہ فرض ہے۔ طالب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ، کس کے اوپر فرض ہے؟ یہ نہیں فرمایا یہودی پہ، عیسائی پہ، ہندو پہ یا ہر انسان پہ، کل انسان نہیں فرمایا، فرمایا لکل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے فرض ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا اور اس حکم کو مان کر اس پہ عمل کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ مفسرین نے سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں ایمان لاؤ، کہنا یہ چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو کافر ہوئے تم ایمان لاؤ۔ کافروں کو ایمان کی دعوت دینی چاہیے تھی، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ باللہ و رسولی، اللہ پر اللہ کے رسول پر۔ یا اللہ ہم تو پہلے ایمان والے ہیں۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے تقاضا فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، یعنی اے میرے ماننے والوں، اب دل سے تصدیق کر کے میری بات مننے والوں میں شامل ہو جاؤ، میرے احکامات پہ عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو چکے ہو، ایمان کا لیبل لگ چکے ہیں، اسلام کا لیبل لگ چکے ہیں، اب آمینو، اب دل سے تصدیق کرو، اور تصدیق وہی کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، شریعت پہ وہی چلتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، اپنی زمینوں کے فصل کی ششر کو ادا نہ کرنا، قربانی واجب ہونے کے بعد نہ دینا، اور دیگر فرائض واجبات میں کوتاہی کرنا، ہر وہ بندہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ یہ وہ کام نہیں کر سکتا جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت رکھنے والا بندہ بے وفائی کر دے۔ آمینو، ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، سادہ الفاظ میں اے میرے ماننے والوں میری ماننا شروع کر دو، اے میرے ماننے والوں میری ماننا شروع کر دو۔ یہ مومن ہے۔ مسلم ہونا بڑا آسان ہے، مومن ہونا اصل کام ہے۔ اس لیے ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا، ایمان کی حالت میں مرنا، ایمان کی حالت میں اٹھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان ہو کے زندگی گزارنا، بے ایمان ہو کے مرنا، آخرت میں ایمان کے علاوہ ان لوگوں میں کھڑے ہونا جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یقین جانیے لاکھوں کروڑوں کے مالک ہونے کے باوجود تمہارا یہ ایمان نہ لانا یا ایمان کا چھین لانا آخرت میں کوئی قابل قبول نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ضروری ہے اور ایمان پہ خاتمہ بھی ضروری ہے۔ ایمان کے اوپر زندگی گزاریں گے یہ ہمارا کام ہے، ایمان پہ خاتمہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم ایمان کی زندگی گزاریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ خاتمہ ہمیں ایمان پہ فرما کر اپنے دوستوں میں شامل فرما لیں گے، اور ایمان والوں کو اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں بنی، جہنم کافروں کے لیے بنی ہے۔ جلدی اللہ سے مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سے بدگمان نہ ہوا کریں۔ جب اللہ نے ہمیں اپنے چاہنے والوں میں رکھا ہے، جب مسلمان بنا دیے ہیں، تو جہنم پھر ہمارے لیے نہیں ہے۔ جہنم جانے کے لیے کوشش اور محنت ہم کرتے ہیں، بغیر محنت کے جہنم حاصل نہیں ہو سکتی۔ جہنم جانے کے لیے صرف نماز نہیں چھوڑنا پڑتی، جہنم جانے کے لیے صرف روزہ نہیں چھوڑنا پڑتا، جہنم
جہنم جانے کے لیے صرف حج نہیں چھوڑنی پڑتی، جہنم جانے کے لیے ہر سال کی قربانی نہیں چھوڑنا پڑتی، جہنم جانے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کو نہیں چھوڑنا پڑتا، جہنم جانے کے لیے بڑے قتل کرنے پڑتے ہیں، جہنم جانے کے لیے بڑی شرابیں پینی پڑتی ہیں، سود کھانے پڑتے ہیں، حرام کی کمائی کھانی پڑتی ہے، زنا کرنے پڑتے ہیں، چوری کرنی پڑتی ہے، ڈاکہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی کام ایسا ہے جو بغیر محنت کے؟ بتائیں آپ، سود بغیر محنت کے کمایا جا سکتا ہے؟ زنا بغیر محنت کے ہو سکتا ہے؟ چوری بغیر محنت کے ہو سکتی ہے؟ ڈاکہ بغیر محنت کے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے جرائم کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے مسلمان جہنم کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن خالق اور رحمان ذات، وہ کائنات کی تخلیق کرنے والی پروردگار، ہم سے محبت رکھنے والی کریم پروردگار کی ذات، یہ محنت کر کے جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ امید لگا کہ اپنے عرش میں بیٹھا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے۔ یہ محنت کر کے مسلمان جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار کھڑا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ پلٹائے، شاید یہ معافی مانگ لے، شاید ابھی جہنم سے بچ جائے۔ میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ دوسری کریم پروردگار کی کریم ہستی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہاری میری مثال پروانوں اور آگ کی طرح ہے۔ جس طرح پروانہ آگ کے اوپر آ کے گرتا ہے اور وہ جل جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، اور بچانے والا اس کو بچاتا ہے، آگ سے پرے ہٹاتا ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو محنت کر کے جہنم میں گرا رہے ہو اور میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے بڑا گھر بنایا، عالی شان گھر بنایا، اور اس کے بعد اس نے دعوت دی کہ اے لوگوں فلاں وقت میں میرے گھر میں آنا، دسترخوان بچھایا، وقت ہو گیا، لوگ آ گئے، لوگوں نے کھانا کھایا، مزے مزے کے کھانے پکے ہوئے تھے، اور کھانا کھا کے واپس چلے گئے۔ جو لوگ کھانا کھا کے واپس چلے گئے وہ فائدے میں رہے، اور جنہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے دعوت ہی خیر ہے، وہ نہیں آئے، وہ نقصان اور گھاٹے میں رہے، کیونکہ کھانا نہیں نصیب ہو سکا، عالی شان محل میں بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکا، اس کو مالک کے مکان کی صحبت نصیب نہیں ہو سکی، اس سخی کی سخاوت سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع اس نے کھو دیا۔ فرمایا اے لوگو، وہ محل جنت ہے، بلانے والا اللہ کی ذات ہے، دائی اللہ ہے، اور دعوت کرنے والا میں رسول اللہ ہوں۔ میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، دائی اللہ تمہیں بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام گھر محل کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، اور تم ہو کہ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جس دعوت سے محروم ہیں، وہ اللہ کے گھر میں آتے نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ اس دسترخوان جو شریعت کا دسترخوان ہے، سن مسنون اعمال عبادات کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اسلام کی بات مانتے نہیں ہیں، اسلام کو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ تمہیں جنت میں بلا رہا ہے اور تم منہ پھیرے ہوئے، پیٹ پھیرے ہوئے بھاگے جا رہے ہو۔ فرمایا محرومی تمہاری ہے، محرومی اس بندے کی نہیں ہے، اس نے اس دعوت کو قبول کیا، محل میں آ گیا، کھانا کھا لیا۔ فرمایا اس بندے نے گویا اللہ سے جنت حاصل کر لی، یہ محروم نہیں۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری تقریر کو لچھے دار نہیں ہے کہ میں آپ کو شعلہ بیان نہیں کر کے بھڑکاؤں، نہ ہی میری تقریر کو خوبصورت انداز میں ہے، گلا میرا ویسے ہی خراب ہو رہا ہے۔ تو آپ صرف تقریر یہ نہ سنا کریں کہ جی خوبصورت بیان کون کرتے ہیں، آواز کس کی خوبصورت ہے، بڑا شعلہ بیان تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی حیثیت کو ابھارو، اپنے آپ کو جانچو، ہم کون ہیں، ہم کتنے قیمتی ہیں، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ ابھی مفتی نعیم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں بزرگ 100 سال کے قریب ان کی زندگی تھی، عمر تھی۔ پچھلے دنوں میں یہاں بیٹھے تھے، 2 دن مسلسل یہاں بیٹھ کے گفتگو ہوتی رہی، ابھی 2-3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ کل یہاں بیٹھے تھے، آج قبر میں ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے چچا جان میاں شفیق احمد صاحب وہ بچوں کو لے کر باہر نکلے اور صحیح سالم گئے، خوشی خوشی گئے، عید کا دوسرا دن ہے، واپس میت آئی ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے کب کس موڑ پہ موت آ جائے، لیکن یاد رکھنا فائدہ اسی میں ہے جس نے اللہ کی مان لی۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا سیکھیں، اللہ کی ماننا سیکھیں۔ اللہ ہمیں بلاتے ہیں، روزانہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو
توحید کی دعوت اور کلمہ توحید اور تکبیر بلند کرنے کے بعد عظمت والی شان کا، عظمت والی ذات کا تعارف ہو جانے کے بعد سب سے پہلے دعوت محبت آتی ہے۔ اللہ عامر نہیں ہے کہ تمہیں حکم دے کر زبردستی گھر بلائیں، کوئی اللہ نے فرشتے مقرر نہیں کیے۔ اللہ فرشتے مقرر فرما سکتے تھے، وہ ڈنڈے مار کے تمہیں مسجد میں لے کر آتے، ڈنڈے مار کے تمہارا مال زکوٰۃ کا وصول کرتے، وہ ڈنڈے مار کے تمہاری زمین کا عشر وصول کرتے، وہ ڈنڈے مار کے تمہاری دیگر عبادات کرواتے۔ بڑے بڑے بھاری بادلوں کو فرشتے لے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ حدیث میں آتا ہے، باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر جلالین پڑھ کے دیکھیں، یہ عاجز پڑھاتا ہے میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، پکی بات کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا ان بادلوں کو فرشتے اٹھاتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ جب یہ بادل گرجتے ہیں، ان کی گرج کی جو آواز ہے وہ ان کی گرج کی آواز نہیں ہے، وہ فرشتے کے کوڑے کی آواز ہے جو ان کو دھکیل کے مار مار کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جا رہا ہے۔ اتنے بھاری بھرکم بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا جس اللہ کے فرشتوں کے لیے اللہ کے حکم سے مشکل نہیں ہے، میری اور آپ کی ننھی جان کو اٹھا کے مسجد میں پھینکنا کیا مشکل تھا؟ پھینک سکتے تھے، کوڑے والا پیچھے لگا سکتے تھے، اللہ حکم دے سکتے تھے۔ اللہ عامر نہیں ہے، ایسے بادشاہ نہیں ہے جو زبردستی شریعت کو مسلط کرے، اپنی محبت کو مسلط کرے، اپنے حکم کو مسلط کرے۔ اللہ تعالیٰ عامر نہیں ہے، اللہ مشفق پروردگار ہے۔ اللہ نے اپنا نام رب رکھا ہے۔ رب کہتے ہیں جو محبت کے ساتھ ماں کی طرح پال کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے چلے، خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ سکھاتی ہے، خود سردی جھیلتی ہے اور خود گرمی جھیلتی ہے، بچے کو سردی سے بچانے، گرمی سے بچانے کے لیے آخری دم تک جاتی ہے، خود بھوکی سوتی ہے، بچے کو پہلے کھلاتی ہے پلاتی ہے، خود کی خیر ہے بیمار ہو گئی، بیماریوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بچے کو ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، تڑپ جاتی ہے، حامل سے لڑ رہی ہے کہ بچے کا علاج آپ کیوں نہیں کروا رہے، خود چارپائی پہ گری ہوئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر نہیں، 70 ماؤں کا مقولہ بہت مشہور ہے، 70 ماؤں کچھ بھی نہیں ہے، کئی ہزار 70 ماؤں سے بڑھ کر یہ سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، وگرنہ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کریم پروردگار میری اور آپ کی ننھی جان سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس نے محبت کے اظہار کے لیے جیسے ماں کہتی ہے بیٹا کھڑا جاؤ، محبت کے اظہار کے لیے اگلا جملہ فرمایا حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، نماز پڑھو گے بھلائی تمہیں ملے گی، آؤ مجھ سے ملاقات کر جاؤ، میں محبت سے مجبور ہو کے تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ مجھ سے ملاقات کر جاؤ۔ کیا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت تھی؟ ہماری عبادت کی ضرورت تھی؟ اس محبت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لالچ ساتھ دیا ہے، نماز پڑھو گے اظہار محبت ہو جائے گا، میں خوش ہو جاؤں گا، دنیا و آخرت کی کامیابی تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس نظام کو سمجھو، اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کراؤ، خود دین سیکھو، لیگی جماعت میں نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، مفتی صاحب آپ کے پاس ہے، محنت کریں ان کو آپ، حضرت آپ ہمیں پڑھائیں، ہمیں قرآن پڑھائیں، ہم نہیں پڑھ سکے 10 منٹ ہمیں دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، درس قرآن آپ ہمیں دیں، درس حدیث دیں، جب یہ شروع کر دیں یا شروع کیا ہوا ہے ٹکا کے بیٹھیں، بات سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن شمار جب ہوگا آپ ان لوگوں میں کھڑے ہوں گے جن کو اللہ بلا حساب جنت دے رہے ہوں گے، اس وجہ سے دے رہے ہوں گے، اس وجہ سے یہ دین کے سیکھنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا ہے دین سیکھ لو، کیا فرمایا؟ دین سیکھ لو، حدیث کا مفہوم ہے دین سیکھ لو، یعنی فرمایا عالم بنو، کل عالمن نہیں بن سکتے، فرمایا او متعلمن طالب علم بن جاؤ، نہیں بن سکتے، فرمایا مستمعن سننے والے بن جاؤ، علماء کی باتیں سنو، فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو فرمایا چوتھے نہ بننا، یعنی ان سے نفرت نہ کرنا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خائب و خاسر ہو جاؤ گے، ندامت اور پشیمان ہو جاؤ گے۔ دین کو سیکھیے، گھروں میں دین کو رواج دیجیے، مذہبی تعلیم کو اجاگر کیجیے، مذہبی تعلیم کے پیچھے بھاگیں، مذہبی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اپنا پیسہ خرچ مذہبی تعلیم پہ لگائیں، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخر میں فائدہ ہے۔ میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا، جب تک اقوام مسلم، جب تک یہ مسلمان مذہبی تعلیم کو عزت دے کر مذہبی تعلیم کو حاصل کرتے رہے اور عمل کرتے رہے، تب تک یہ مسلمان پوری دنیا پہ
حکمرانی کرتے رہے۔ جب سے مسلمان نے مذہبی تعلیم کو پس پش ڈالا ہے، دنیاوی علوم و فنون کو سیکھنے کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، نوکر بننے کے لیے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ آج اکثر کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جی مجھے کتنی تنخواہ ملے گی، کس نوکری میں کتنے مراعات ہیں، کس نوکری میں کتنے فائدے ہیں۔ یاد رکھو، فنون سیکھو، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، جج بنو، انسپیکٹر بنو، اے سی بنو، ڈی پی او بنو، جو کچھ بنتے ہو بنو، منع نہیں ہے۔ ہم نہیں بننا ہے، ہمارے بچوں نے بننا ہے۔ فاسق فاجر آ کے ہمیں پریشان کریں گے، اپنے بچوں کو بناؤ، لیکن عالم بھی بناؤ، حافظ بھی بناؤ، اس کو دیندار بھی بناؤ۔ اس سب کچھ کے ساتھ ایک چیز خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب کچھ بننے کے ساتھ ساتھ اس بات کو خوب جان لو کہ جب بھی کچھ آپ بنے، ہم اپنے خاندان اور اپنے قوم اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے سب کچھ کریں گے، نوکری اور پیسے کے لیے نہیں کریں گے، پیسوں کے لیے نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو عالم اس وجہ سے نہیں بناتے کہ علماء کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ بالکل تنخواہوں کی وجہ سے عالم نہ بناؤ، سرے سے نہ بناؤ۔ تم اللہ پہ احسان کر رہے ہو، کسی مدرسے پہ احسان کر رہے ہو، تم عالم بن کے بنا کے اپنے بچوں پہ احسان کر رہے ہو۔ اس لیے بناؤ کہ حضور نے فرمایا کن عالما، اس لیے بناؤ کہ ان علماء کو بڑے درجات ملیں گے، اس لیے بناؤ کہ 400 بندوں کو خاندان سے جنت میں لے کر جائیں گے۔ حافظ اس لیے نہ بناؤ کہ حافظ کو تراویح پہ مصلی سنانے میں پیسے ملتے ہیں یا تھوڑے ملتے ہیں، حافظ اس لیے بناؤ کہ ان کو اللہ 10 جہنمیوں کی شفاعت کی اجازت دے گا، پروٹوکول دے گا، بڑا درجہ ہے۔ ڈاکٹر انجینئر بچوں کو اس لیے نہ بناؤ کہ پیسہ ہے، مال ہے، عہدہ ہے، گاڑی ہے، اس لیے بناؤ کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، قوم کی خدمت کرے گا، میرے ملک کی خدمت کرے گا، میرے بچوں کی خدمت کرے گا، میرے قوم کے بچوں کی خدمت کرے گا۔ خادم بن جاؤ۔ ایک سوشل میڈیا پہ تصویر وائرل ہوئی پچھلے دنوں میں کہ ایک ملک غالباً ترکی یا کوئی اور ملک اسلامی ملک ہے، اس ڈاکٹر نے پیچھے لکھوایا ہوا ہے، پیچھے کیا لکھوایا ہوا ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ تصویر شائع اور مشہور ہوئی، میں نے خود دیکھی، عربی میں جملے لکھے ہوئے تھے۔ کیا لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک قومی ڈاکٹر ہوں، مجھے جو مریض جس وقت ضرورت پیش آئے، اگر چلتے روڈ پہ ضرورت پیش آئے مجھے روک سکتے ہیں، میں اس کے علاج معالجے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ہے ڈاکٹر۔ اور آج ہم اپنے مسلمان ڈاکٹروں کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پچھلوں میں ایک ویڈیو دیکھی، ایک سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی کہ ڈاکٹر لوگ اپنے مریضوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ 12 سلوٹیں ہوتی ہیں بات کرتے وقت، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ آج ڈاکٹر کو کال مشورہ کرنے کے لیے وقت نہیں اس کے پاس، وہ آپ کو بتانے نہیں چاہتا۔ میرے سامنے غریب ایک عورت بالکل پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ٹوٹی جوتی ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے کھڑی ہے اور ڈاکٹر کے دروازے کو بجا رہی ہے، اور آگے سے بندہ کہ میں خود مسجد میں بیٹھ کے گواہ ہوں، ڈاکٹر کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا بندہ کہہ رہا ہے پہلے پیسے جمع کرواؤ فیس کے، پھر اندر بھیجوں گا۔ خدا کے بندے، اس کے پاس وہ کہہ رہی ہے میرے پاس فیس نہیں، بچہ مر رہا ہے۔ تم نے ڈاکٹری اس لیے حاصل کی تھی، تمہاری نظر میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری نظر میں صرف پیسے ہے، اس انسان کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بچوں کو عہدے سکھاؤ، فن سکھاؤ، بچوں کو بہت کچھ سکھاؤ، لیکن ساتھ ان کو دین سکھاؤ، ساتھ ان کو انسانیت سکھاؤ، ان کا یہ ذہن بناؤ، پیسہ نہیں، خدمت اور خدمت۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دیندار بن جانے والوں میں شامل فرمائے۔ کچھ وقت اوپر ہوا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ سنتا گا آدمی تواڈے سامنے کوئی گلاں کر رہا ہے
تسی سن رہے ہو کہ بڑی خوبصورت بزم ہے کہ حضور دی آل پاک بیٹھے نے، ایک سید ساڑھے درمیان موجود نے. میں تو انہوں پوچھنا بھی اگر ایک سید 2025 بھی ساڑھی محفل چاہ جان تو محفل چوسن آ جاندہ ہے تے جنہ نوکران دی محفل خود کملی والے بیٹھے ہوندے ہو سوچ سکتی ہے امت کی اس محفل وچ بہن والے کیسے عظیم لوگ، کیسے عظیم مستی. اللہ اکبر. جدوں انہاں دی بارگاہ وچ ابو بکر صدیق، مولا عمر پاک، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، حضور دے 10 مبشرہ صحابہ اور وہ لوگ جڑے حضور دی دید کرتے سن، جنہاں نو رسول اللہ نے دنیا تے جنتی قرار دیتا، جنہاں رخ مصطفیٰ دی تلاوت کیتی، انہاں دی محفل و مجلس وچ جدوں حضور جلوہ فرما ہوندے سن، خود آمنہ دے لال کملی والے آقا انہاں محفلہ دا کی انداز محبت ہوتا ہوئے گا. دیوانے رخ یار نو بیٹھ کے کس عشق دی معراج نو چھوندے سن. میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا ما حاجتک غفر اللہ لکا ولی امک، اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نو بھی بخشے. کی کرنا ہے؟ میں آیا گگو منڈی چوں، میرے پیارے بھائی نے مینوں سدیا ہے، مینوں چاہیے رومال کہ میں سائل ہاں کہ سخی نے میرا کام میں پہلے رومال منگا، سخی دا دل کرے تے مینوں دے دے، نہ دل کرے تے انکار کرے، مگر پہلے منگتے دا رائٹ ہے کہ وہ سخی کو لو منگے، پھر سخی منگتے نو دے دے تو سبحان اللہ، نہ دے تو بھلا ہوئے.